بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آج بتاریخ 20 رجب سن 1437 ہجری مطابق 27/4/2006 سے ثنائیہ کے اس ہفتہ واری تبلیغی اور دعوتی تعلیمی کلاس میں انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ حضرات کو سکھائے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے، بتلائے جائیں گے، چونکہ وہ خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، وہ چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں کے مشورے کے بعد مناسب یہ سمجھا گیا کہ رمضان المبارک اور روزے کے اہم بڑے بڑے مسائل آپ حضرات کو سکھائے جائیں، بتلائے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر بدھ کو اسی موضوع کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی، اس گزارش کے ساتھ کہ دھیان سے سنیں گے، غور سے سنیں گے، کیونکہ رمضان مبارک کے استقبال میں ایک چیز علماء کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پیشتر، رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں رمضان کے روزے کے احکام و مسائل بھی سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، اور اس کے بارے میں مکمل خاطر خواہ علم حاصل کر لینا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قلم اور کاغذ یا کاپی لے کر کے بیٹھا کریں، تاکہ جو اہم بات ہو اسے نوٹ کر لیا کریں، یا پھر یہ کریں کہ درس کو ٹیپ کر لیا کریں، ریکارڈ کر لیا کریں، اور جا کر کے بعد میں اپنے اپنے کمروں میں فرصت پانے کے حساب سے سن لیا کریں، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا بڑا اہم مہینہ ہے اور اس کے احکام و مسائل بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں جاننی چاہیے کہ صوم کسے کہتے ہیں۔ اردو میں لوگ اس کو روزہ بولتے ہیں اور عربی میں اس کو صوم کہا جاتا ہے، صاد واو میم۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو اس کا نام قرآن اور حدیث میں وارد ہوا آیا ہے وہی نام اس کا دیا جائے۔ قرآن میں روزہ نہیں ہے بلکہ قرآن میں صوم ہے، تو صوم ہی کہنا بہتر ہے، جس کو لوگ اردو میں روزہ اور ہندی میں برت اور دوسری زبانوں میں فاسٹنگ وغیرہ کہتے ہیں، کیونکہ روزہ سے یا فاسٹنگ سے یا برت سے یہ معنی ادا نہیں ہوتا۔ تو صوم جس کو آپ لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، کسی چیز کے کرنے سے رک جانا۔ یہ صوم یعنی روزہ کا لغوی معنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے بارے میں بیان فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 26 کے اندر، انی نذرت للرحمن صوما، ہم نے رحمان کے لیے بات نہ کرنے کی نظر مانی ہے۔ بات نہ کرنے یعنی بات نہ کرنے کی، خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، جس کی تائید ہوتی ہے فلن اکلم الیوم انسیا، چنانچہ میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو بات سے رک جانا بھی صوم اور روزہ ہے۔ یہ لغوی معنی کسی چیز سے رک جانا۔ چونکہ صوم یعنی روزے کے اندر بھی بندہ مامور ہوتا ہے، اس کے اوپر رب کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بہت سارے ان کاموں سے رک جائے
جن کاموں کا کرنا پہلے جائز تھا، درست تھا، لیکن جب وہ روزے کی حالت میں ہو، صوم کی حالت میں ہو تو ان کاموں سے رک جائے۔ یہ روزے کا لغوی معنی ہے۔ روزے شریعت کے اندر، دین کے اندر روزے کا کیا معنی ہے، اور معنی ہی سے، مفہوم اور مطلب ہی سے روزے کا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ روزہ جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے اللہ کی عبادت کے ارادے سے۔ کس ارادے سے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ارادے سے، اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک مخصوص وقت میں مخصوص شرطوں کے ساتھ کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جس سے صوم یعنی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صوم یعنی روزے کا مطلب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے۔ روزے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ مخصوص ٹائم میں، مخصوص ٹائم کون کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک، مخصوص شرطوں کے ساتھ ساتھ کن کن چیزوں سے رک جانا؟ کھانے سے جان بوجھ کر، پینے سے جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے، اور ان تمام کاموں سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس تعریف کی شرح میں چند باتیں ذرا سن لیں۔ پہلا مقصد جو روزے کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ایک اسلامی رکن پر عمل کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو روزے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی عبادت۔ اور جب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کام، جب کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام اللہ کی عبادت کے ارادے سے کرے گا تو اس کے قبول ہونے کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ صرف خالص اللہ ہی کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ دوسری شرط جو عبادت کے قبول ہونے کے لیے بنیاد ہے، اساس ہے، بیس ہے، وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عین طریقے کے مطابق ہو۔ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ اس وقت تک، کوئی بھی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مردوں کو ثواب پہنچانا ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ ایک اخلاص، ایک نبی کی پیروی، یعنی جیسا نبی نے کہا ہے، کیا ہے، کرنے کا حکم دیا، بالکل سیم ٹو سیم، من وعن، ویسے ہی کیا جائے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے، صوم کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جس کے اندر اخلاص اور نبی کی پیروی کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسری چیز رک جانا ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے فجر کا وقت ہونے کے وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے کے یقین کر لینے تک، چاہے 10 گھنٹہ ہو، چاہے 11 گھنٹہ ہو یا 12 گھنٹہ ہو، رک جانا کن کن چیزوں سے؟ جان بوجھ کر کھانے پینے سے، جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرنے سے، جان بوجھ کر ان چیزوں کے استعمال کرنے سے جو کھانے پینے کے
طرح ہے، کھانے پینے کے حکم میں ہے، اور ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ برباد ہو جائے گا، صوم فاسد اور خراب ہو جائے گا۔ یہ روزے کی تعریف ہے، یہ صوم کی تعریف ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور توفیق عنایت فرمائے، ماہ رمضان کے روزے اور صوم کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور یہ بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان چونکہ جلد باز ہوتا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کبھی کبھی اس کی نیتوں میں، اس کے ارادوں میں، اس کی سوچ میں کمزوری آ جاتی ہے، ایمانی مضبوطی مدھم پڑ جاتی ہے، یا انسانی شکل و صورت میں جو شیطانی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے شیطان کی راہ اختیار کر لیتا ہے، یا حقیقی شیطان کے پھسلاوے اور بہلاوے میں آ کر رمضان مبارک کے دنوں میں روزے یعنی صوم جیسی عظیم عبادت کو ٹھکرا دیتا ہے یا رکھتا ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتا ہے، بلکہ صرف پیٹ اور منہ کا بھوکا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوم یعنی روزہ ایک امتحان سے بھری ہوئی عبادت ہے، جس کے اندر امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اس کے اندر آنکھ پر پابندی لگ جائے گی، کان پر پابندی لگ جائے گی، زبان پر پابندی لگ جائے گی، پیٹ پر پابندی لگ جائے گی، شرمگاہ پر پابندی لگ جائے گی، بہت ساری چیزیں، اور 1-2 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 10 گھنٹہ 11 گھنٹہ 12 گھنٹہ کی بات ہے۔ تو کبھی انسان ان ساری چیزوں کو سوچ کر اسلام کے اس عظیم ترین عبادت کو ٹھکرا دیتا ہے، لیکن یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ کے اندر خاص طور پر کھانے پینے سے روکا گیا، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روکا گیا، اور بڑا کٹھن کام ہے، لیکن ایک انسان کو سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کامیابی اس عبادت کے ادا کرنے والوں کے لیے رکھا ہے، کتنی بڑی خوشخبری رکھی ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور یہی لگے ہاتھ ایک بات اور جان لیجئے کہ اسلام ہی اکیلا وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جس کے اندر اس طرح کی عبادتیں پائی جاتی ہے، اور اس طرح کی عبادتوں کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے وعدے فرمایا ہے کہ ان وعدوں پر اگر ہمارا پکا یقین ہو جائے تو ہم سرفراز اور کامیاب ہو جائیں گے۔ روزہ اور صوم جیسی عبادت جس شکل میں اسلام کے اندر ہے، کسی اور دین اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات اور جان لیجئے، مسلمان جو پکا سچا ہوتا ہے، جو پکا سچا مومن ہوتا ہے، پکا سچا مسلمان ہوتا ہے، جو اپنی زندگی کے مقصد اللہ کی عبادت ہی کو سمجھتا ہے، اس کے لیے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ رب کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اللہ کی عبادت کے لیے اس کے لیے روزہ کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ بالکل آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ عزم کا پکا ہوتا ہے، ارادے کا ٹھوس ہوتا ہے، وہ دنیا پر نگاہ رکھنے کے بجائے اس کی سوچ آخرت ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ باب الریان سے داخل کیا جائے، روزے دار کی سوچ ہوتی ہے کہ روز قیامت جب ہمارے پاس کوئی سفارشی نہ ہو تو ہمارا روزہ ہمارے لیے سفارش کرے۔ تو روزے کے بہت سارے خصوصیات ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اجر و ثواب ہیں۔ آئیے میں آپ لوگوں کو صوم یعنی روزے کی ثابت شدہ جو حدیث رسول سے، قرآنی آیات سے
فضیلتیں ثابت ہیں، خصوصیتیں ثابت ہیں، ان کو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ذرا غور سے سنیں گے۔ صوم یعنی روزہ وہ اہم ترین اللہ کی عبادت ہے جس عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت، بخشش اور بہت بڑے بدلے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دیکھنا ہوگا تو جا کے دیکھ لیں گے دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 35، اور ضرور ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بہت ساری عبادتوں کو ذکر فرمایا ہے اور اس عبادت کے کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اخیر میں اللہ تعالی نے ان عبادتوں جن کے اندر صوم یعنی روزہ بھی ہے ان کا اجر و ثواب بیان فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما۔ ان عبادتوں کے کرنے والوں کے لیے جن میں روزہ بھی ہے، صوم بھی ہے، اس عبادت کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے بخشش کو تیار کر رکھا ہے اور بہت بڑے اجر اور ثواب کا انتظام کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے پتہ چلتا ہے کہ صوم یعنی روزہ یہ مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، شبھیچھا ہی شبھیچھا ہے۔ اس کے اندر خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی خراب چیز، نقصان دہ چیز نہ دینی حیثیت سے نہ دنیاوی حیثیت سے ہے ہی نہیں۔ پورا کا پورا خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم لوگ روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، تم لوگ روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی بسانا چاہتا ہے، جس تقوی کی بنیاد پر اسی کے دنیاوی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور آخرت میں اسے بلند و بالا، اونچا رتبہ اور مقام عطا کرے گا۔ کیونکہ اے میرے دوستوں، اے میرے ساتھیوں، آپ جانتے ہو کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی اور عنایت، اور مرنے کے بعد خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی کس کے ساتھ ہوگی؟ متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ روزہ یعنی صوم اللہ کا تقوی حاصل کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ ہی وہ ایک اہم عبادت ہے جس کے اندر سب سے کم درجے کی ریاکاری اگر پائی جائے گی تو پائی جائے گی، کیونکہ بندہ اکیلے ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی، تنہائی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے وہ کوئی ایسا کام عطا نہیں کرتا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو روزے کی ایک خصوصیت، ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ اور صوم روزہ رکھنے والے کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے تقوی کے اختیار کرنے کے بعد ہی بندہ جنت الفردوس پائے گا۔ روزے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روزہ یعنی صوم یہ ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہیں؟ جب جنگ ہوتی ہے نا، تو لوگ خود پہن لیتے ہیں، پیتل کا اسے لیے رہتے ہیں کہ اگر سامنے والا وار کرے تو وار جسم پہ نہ آئے بلکہ اس سے روک لیا جائے، اسی کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ روزہ صوم یہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ گویا جو بندہ روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، رضا الہی کے خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ العزیز اس کا یہ روزہ اس کے تقوی اور اخلاص اور نبی کی پیروی کے مطابق
जहन्नम के लिए ढाल बन जाएगा। क्या ढाल बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ढाल बनने का मतलब क्या है? यानी वो जहन्नम से बचा लिया जाएगा, जहन्नम से वो क्या कर लिया जाएगा? महफूज कर लिया जाएगा। तो ये रोज़ा बंदे, मुसलमान बंदे के लिए जहन्नम से बचने के लिए ढाल है। इसी तरीके से एक हदीस से पता चलता है जिसके अल्फाज ये हैं, अस्सियामु जुन्ना व हिस्नुन हसीनुम मिनन नार। रोज़ा जहन्नम से बचने के लिए एक मजबूत किला है, एक मजबूत महफूज क्या है? किला है। और जहन्नम से बचने के लिए ये ढाल है। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह की इताअत की खातिर, अल्लाह की फरमाबरदारी की खातिर या जिहाद में अगर कोई शख्स एक दिन का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की दूरी के बराबर दूर कर देगा। यानी जहन्नम से अल्लाह ताला उसे बचा देगा। जैसे कहते नहीं, चोर से कोसों दूर रहो, तो क्या मतलब? यानी बहुत दूर रहो। 70 साल की दूरी, मसाफत के बराबर दूर कर देगा, यानी जहन्नम से उसे बचा देगा। जो अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर, अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखेगा, ये रोज़े का फ़ायदा और अजरो सवाब है। आज हमारा ये मिजाज है कि अगर कोई हमारी निगाह में हमारा खैर ख्वाह है, हमारी भलाई चाहने वाला है, हमारे बारे में अच्छी सोच रखता है, अच्छा चाहता है, तो उसकी हर वसीयत और उसकी हर नसीहत पर हम अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? है कोई ऐसा बेवकूफ इंसान जो अपने खैर ख्वाह, अपने बारे में भलाई चाहने वाले की वसीयत और नसीहत को ठुकरा दे? और यकीनन जो अपने खैर ख्वाह की नसीहत को ठुकरा देगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे भाइयों साथियों, क्या आप इस बात को नहीं जानते कि हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह, सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं। इस सबसे बड़े खैर ख्वाह जिनका लक़ब है मुहसन इंसानियत, इंसानों पे एहसान करने वाले, उनकी ये रोज़ा वसीयत है। रोज़ा किसकी वसीयत है? किसकी नसीहत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वसीयत, वो नसीहत जिसके बराबर कोई चीज़ नहीं और जिसका कोई सानी नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। और वो नबी का पक्का मोमिन उम्मती जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो, नबी की अकीदत हो, नबी का एहतराम हो, वो दुनियावी परेशानियां बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नबी की वसीयत को हाथ से जाने ना देगा। एक हदीस सुनिए, बड़ी लंबी हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, इसलिए मैं इसको बयान कर रहा हूँ। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी का नाम याद कर लीजिए। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरनी बिअम्रिन यनफ़उनिल्लाहु बिही, हमें ऐसी बात का हुक्म दीजिए, हमें ऐसे काम करने का हुक्म दीजिए जिस काम के ज़रिया अल्लाह हमें फ़ायदा पहुँचाए। सुना मेरा भाई? उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु आए, हाज़िर खिदमत हुए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसे काम का हुक्म दीजिए जिस काम को मैं करूं और उस काम के बदले में अल्लाह हमें फ़ायदा दे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ला लह, तुम रोज़े रखा करो। सवाल क्या था? हमें ऐसे काम के करने की वसीयत और नसीहत कीजिए, हुक्म दीजिए ऐ आका, जिस काम को मैं करूं उस काम से राजी होके अल्लाह हमें क्या दे? फायदा, हर तरह का फायदा, हर तरह का खैर, हर तरह की भलाई,
खाली दुनियावी फायदा नहीं, खाली हर तरह का फायदा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या वसीयत किया, अलैका बिस्सौम, तुम रोजे रखा करो, फ़इन्नहु ला मिथला ला, क्योंकि रोजे जैसी कोई इबादत नहीं, उसके बराबर कोई चीज नहीं है, तुम रोजे रखा करो। एक दूसरी हदीस में है कि हज़रत उमामा ही ने पूछा, अय्युल अमली अफदल, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा काम अफजल है, यानी अफजल कामों में से कौन सा काम अफजल है। बहुत सारे अफजल काम हैं, उन्हीं में से एक अफजल काम और बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला इदला ला, तुम रोजे रखा करो, क्योंकि उसके हम पल्ला उसके बराबर कोई चीज नहीं है। इसी तरीके से एक और हदीस सुनिए जिसके रावी अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। अबू उमामा सहाबी जलील हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग करने के लिए, इस्लाम की हिमायत के खातिर, इस्लाम की सरबलंदी की खातिर जंग करने के लिए एक फौज तैयार किया, एक लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया। तो अबू उमामा कहते हैं, तो मैं जब सुना कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए एक फौज और लश्कर तैयार कर रहे हैं, तो मैं भागा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने लश्कर तैयार किया है जिहाद के लिए, अल्लाह ताला के दीन की सरबलंदी के लिए आपने लश्कर तैयार किया, हमारा भी नाम लिख लीजिए, हम भी जिहाद करने जाएंगे, और हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह हमें शहादत दे दे, मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं। सुभान अल्लाह, यकीनन ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह की मदद है। अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिल और ईमान को किस कदर मजबूत किया था। अल्लाह के रसूल, मेरा नाम लिख लीजिए और दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे शहादत दे दे। बीवी की फिक्र नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं, बनाए गए फ्लैट और प्लाट की फिक्र नहीं, माँ बाप की फिक्र नहीं, फिक्र है तो किसकी, शहादत मिल जाए। क्योंकि वो जानते थे अल्लाह की राह में शहादत जन्नत के लिए गारंटेड है, जन्नत के लिए गारंटेड। तो मेरे लिए शहादत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम ने दुआ की, लेकिन क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा सल्लिमहु व गन्निमहु, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रख और इन्हें माले गनीमत दे। जहाज में जो माले गनीमत, वो मांगे क्या थे, शहादत की दुआ। अल्लाह के रसूल क्या दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा और इन्हें माले गनीमत दे। सहाबी अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि तो हम गए जंग के अंदर, हमने जंग किया, गज़वा किया, हम महफूज भी रहे, जान और माल सब महफूज रहा और माले गनीमत दौलत भी हमें मैसर हुई। दूसरी बार आए अल्लाह के रसूल के पास, उस वक्त भी यही कहा। तीसरी बार आए, उस वक्त भी यही कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए शहादत की दुआ कर दीजिए। तीनों बार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक ही दुआ की, अल्लाह इन्हें सलामत रख और इन्हें माले गनीमत दे। आते कहते अल्लाह के रसूल, मैं आया आपके पास, 3 बार आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, तीनों बार शहादत के लिए दुआ करने की गुजारिश की, आप तीनों बार यही दुआ कि अल्लाह इन्हें महफूज रख और इन्हें माले गनीमत दे। हम लोग महफूज रहे, माले गनीमत भी पाए। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बराए करम आप हमें ऐसा अमल बतला दें, आप हमें ऐसा अमल बतला दें जिस अमल से अल्लाह राजी हो जाए और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। शहादत का नतीजा जन्नत है ना, तो ठीक है, आपने शहादत की दुआ नहीं फरमाई, सलामती और माले गनीमत की दुआ फरमाई, आपकी दुआ बारगाह इज़्ज़ी में कबूल हुई, सलामत भी रहे माले गनीमत। तो अब बता दीजिए कोई ऐसा काम
जिसे मैं करता रहूं और मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाऊं। अल्लाह के रसूल अकरम ने क्या कहा, अलैका बिस्सौम, रोजा रखा करो, रोजा रखा करो। और सारे रोजों में सबसे अफजल रोजा कौन सा है? रमजान मुबारक का रोजा। सारे रोजों में अल्लाह के रसूल वैसे जुमेरात, हर जुमेरात को रोजा रखते थे, हर मंडे को, सोमवार को रोजा रखते थे। अरबी तारीख के हिसाब से जिसको अय्याम बीद कहा जाता, 13, 14, 15 को रोजा रखते थे। जिलहिज्जा की 1 तारीख तक से लेकर के 9 जिलहिज्जा तक अरफा का रोजा रखते थे आप। शाबान के शुरू के पहले 2 हफ्तों में आप रोजा रखा करते थे। आशूरा का दोनों रोजा आप रखा करते थे, है ना। अक्सर व बेशतर अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे। तो सबसे अफजल रोजा रमजान मुबारक का रोजा है, जिस अफजल रोजे का बदला जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने नसीहत की, कहा तुम रोजा रखा करो, क्योंकि रोजे जैसी कोई इबादत नहीं है। सहाबी अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 बार हाजिर खिदमत हुए, जन्नत की तलब में, जन्नत की लालच में, शहादत के लिए दुआ करने की गुजारिश की। अल्लाह के रसूल ने सलामती और माले गनीमत पाने की दुआ फरमाई। आखिर बार आते कि भाई बता दीजिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा काम कि मैं करूं और मैं जन्नत पा जाऊं, मैं करूं और मैं जन्नत पा जाऊं। चुनाचे अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, रोजा रखा करो, रोजा रखा करो। अब सहाबी अबू उमामा जान गए कि रोजा रखने से जन्नत मिलेगी। जन्नत पाने का एक जरिया अल्लाह के रसूल ने आज बतलाया, क्या, रोजा रखना। हदीस के अंदर आता है, उस दिन से अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में, घर से बाहर धुआं नहीं देखा गया, चूल्हा ही नहीं जलता था दिन में। रोजा रखने लगे। सौमे दाऊद, एक दिन रोजा एक दिन वो, यहां तक कि मशहूर हो गया लोगों में। अपने से उनका मकसद नहीं था कि उनके घर से अगर बाहर धुआं दिखाई देता दिन में तो लोग समझते हैं उनके घर शायद कोई क्या आ गया है, मेहमान आ गया। मेहमान के आने पर घर में चूल्हा जलता था, वरना जन्नत मकसद है, जन्नत पाना रोजा रखते थे। तो इससे पता चलता है कि रोजा वो अहम इबादत है। और खास तौर पर रमजानुल मुबारक का रोजा, जो कभी ठंडी में पड़ता है आजमाइश के लिए, कभी गर्मी में पड़ता है, कभी फुर्सत के महीनों में पड़ता है, कभी मशगूलियत के महीनों में पड़ता है। तो रोजे का बदला क्या है मेरे भाइयों साथियों, जन्नत। और जन्नत ही नहीं, रोजे का एक और सवाब सुनिए। जन्नत के अंदर कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे। उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा खास है रोजेदारों के लिए, जिसका नाम क्या है? रैयान, बाबुर रैयान। रोजे क़ियामत अल्लाह ताला पुकारेगा कि दुनिया में रोजे रखने वाले कहाँ लोग हैं जो दुनिया में रोजे रखा करते थे। और रोजों का जब नाम आएगा तो रमजान का रोजा सबसे पहले रहेगा। वो जन्नत के इस दरवाजे से दाखिल हो जाए। किस दरवाजे से परवेज भाई? रैयान से। और जब रोजेदार दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उस दरवाजे से कोई दूसरा आदमी दाखिल, बेरोजेदार दाखिल नहीं हो पाएगा मेरे भाई। और रोजे का एक अजर सवाब ये है कि नमाज वाला नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, सदका वाला सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजे वाला रोजे के दरवाजे से बुलाया जाएगा। और वो है बाबुर रैयान। क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से पता चलता है कि रोजा वो अमल है जिसका बदला जन्नत है, जिसका बदला अल्लाह की मग़फ़िरत है, जिसका बदला अल्लाह की रहमत है। एक हदीस बयान करते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा, बैठे थे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम और खुलफाए राशिदीन में से चंद लोग वहाँ तशरीफ़ फरमाते। अल्लाह के रसूल ने कहा, यह हदीस ज़रा सुनिए, भाई तुम में से आज के दिन किसने रोज़ा रखा? ये रमज़ान का महीना नहीं है,
رمضان کے علاوہ کے دن کا ہے. جب رمضان کے علاوہ کے دن کا اجر و ثواب یہ ہے تو رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب کیا پوچھنا. اللہ کے رسول نے کہا آج کے دن تم میں سے کس نے روزہ رکھا. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ریاکاری کے طور پر نہیں, دکھاوے کے طور پر نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا میں نے. آج تو لوگ کام کرتے اللہ محفوظ رکھے, لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ جان جائے یہ اتنا نیک ہے. ابو بکر کا یہ مقصد نہیں تھا. توبہ توبہ. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا تب اللہ کے رسول نے ابو بکر اللہ کے رسول نے پوچھا آج کے دن کس نے روزہ رکھا بھائی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے. دوسرا سوال اللہ کے رسول نے کہا آج کے دن جنازے کے پیچھے پیچھے کون گیا. ہاں پرویز بھائی خبر ملے فرصت بھی ہے گاڑی بھی ہے جانا نہیں, دھوپ بہت تیز ہے یار, دوپہر کا کھانا بنانا. آج کے دن جنازے کے پیچھے کون گیا, جنازے میں کون شریک ہوا. ابو بکر نے کہا میں نے. دو کام ہو گیا. تیسرا سوال اللہ کے رسول نے کہا آج کے دن مسکین کس نے کھلایا. ابھی آپ لوگوں سے پوچھا جائے سرائیہ میں مسکین کون ہے, حقیقی مسکین سچا مسکین, یا آپ کے گاؤں میں مسکین کون ہے, حقیقی مسکین سچا مسکین, یا آپ کے رشتہ داروں میں مسکین کون ہے, حقیقی مسکین سچا مسکین, پتہ نہیں مولانا کہاں جائیں گے ڈھونڈنے زکات دینے کے لیے. اللہ کے رسول نے پوچھا آج کے دن تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا. حضرت ابو بکر نے کہا میں نے. تین چیزیں. روزہ کس نے رکھا, جنازے میں شریک کون ہوا, اور مسکین کو کھانا کس نے کھلایا. اللہ کے صحیح بخاری کی روایت ادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے, اور علامہ البانی نے ادب المفرد کی صحیح کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جس شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی ایک ہی دن میں, جس شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. تو ان جنت میں داخلے کے اعمال میں سے ایک عمل کون سا نکلا, روزہ بھی. یہ نفلی روزے کا حال ہے, یہ نفلی روزے کا حال ہے. تو رمضان کے روزوں کا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں ساتھیوں. روزہ وہ نیک عمل ہے, روزہ اللہ کے ہاں وہ محبوب سے محبوب عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی بے حساب دے گا. اس کا کوئی حساب و کتاب بندے کے ذہن و دماغ میں ہے نہیں, بے حساب دے گا. اللہ نے بتلایا ہی نہیں ہے, بے حساب دے گا. کیونکہ روزہ ایک تو اللہ کے عبادت کے لیے رکھ رہا, دوسری بات روزے کے اندر صبر بھی ہے نا, بھوک سے صبر, پیاس سے صبر, گالی گلوچ بکنے سے صبر, جھوٹ بکنے سے صبر, فلم دیکھنے سے صبر, گانے سننے سے صبر, غیبت چغلی کرنے سے صبر, بیوی سے صبر, صبر ہی صبر ہے نا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ فرمایا انما یوفی الصابرون, صبر کرنے والے بے حساب بدلہ پائیں گے. چاہے کسی کے ظلم پر صبر کر رہا ہو یا اللہ کی اطاعت و بندگی میں صبر کر رہا ہو. میرے بھائیوں ساتھیوں, آپ لوگوں نے دن بھر محنت والا کام کیا ہے, اس کے باوجود تھکے تھے, عشاء کی نماز پڑھی, آنے میں تکلیفیں تھی کہ نہیں, صبر کیا. بھوک لگی ہوگی, سونے کا دل چاہ رہا ہوگا, تھکاوٹ سے جسم چور ہوگا, لیکن دس میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے. یہ صبر ہے کہ نہیں ہے, یہ صبر ہے کہ نہیں ہے, یہ برداشت ہے کہ نہیں ہے. تو روزہ تو وہ عبادت ہے جس کے اندر صبر ہی صبر ہے. چنانچہ روزے کا بدلہ اللہ تعالی بے حساب دے دے گا. اب بے حساب کو کس طرح میں کیسے کروں, یعنی بے حساب جس کو کوئی گن نہیں پائے گا, سوچ نہیں پائے گا, اندازہ نہیں کر پائے گا. روزہ وہ عمل ہے, روزہ وہ عبادت ہے, صوم وہ عمل ہے کہ اس عبادت کے کرنے والے کو دو خوشی ملتی ہے. ایک دنیا میں جب افطار کرتا, پرویز بھائی پیاس لگی ہوئی ہے, 11 گھنٹہ 12 گھنٹہ محنت کا کام کرنے کے باوجود رب کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ برداشت کیا ہے,
ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب افطار کے وقت پیتا خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ دنیاوی بدلہ ہے، اور ایک خوشی اس دن حاصل کرے گا جس دن اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کے اجر و ثواب سے نوازے گا، جب روزے کا بدلہ دے گا۔ اور سنو روزے کا اجر و ثواب اور فائدہ اور خصوصیت، معدہ جب خالی رہتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، اور بغل کی بدبو، ناف کی بدبو اور منہ کی بدبو برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ روزے دار جس کا معدہ کھانے سے خالی ہے، اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، اس بدبو کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے کہیں زیادہ ہے، مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ۔ روزے دار کے منہ کی بدبو کستوری اور مشک کے خوشبو سے کہیں زیادہ خوشبودار ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ اور روزے کا اجر و ثواب سن کر قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پر، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مصلحت اور بندوں کے فائدے کے لیے بیان کیا ہے۔ روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ اللہ کے حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ہر عبادت کے اندر تھوڑی بہت دکھاوا آ سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن روزے کے اندر بھائی آدمی بھوکا ہے، روم میں ہے، کھانا ہے، پانی سب کیوں نہیں کھاتا؟ کس کے ڈر سے نہیں کھاتا؟ کس کے ڈر سے نہیں کھاتا؟ اللہ کے ڈر سے نا۔ حالانکہ چاہے تو داؤ مار سکتا ہے، کھا سکتا ہے، جیسے اسلم بھائی نے داؤ مار دیا پرچہ دے کر کے، منہ جب بنا، لیکن نہیں کھاتا۔ کس کے ڈر سے نہیں کھاتا ہے؟ اللہ ہی کے لیے وہ روزہ رکھے ہوئے ہے کہ نہیں؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عنایت کروں گا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آخری روزے کی فضیلت اس درس کے اندر، قیامت کے دن یہ روزے کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ توفیق دے، خاص طور پر رمضان مبارک کے روزوں کے رکھنے کی اللہ ہمت دے، صحت دے، عزم اور ارادہ دے اور قبول فرمائے۔ دو چیزیں قیامت کے دن سفارشی ہوں گی، دو چیزیں قیامت کے دن سفارش کریں گی، انہی میں سے ایک روزہ ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ ایک روزہ ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے قرآن کی تلاوت کا طریقہ سیکھنے والوں، اے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے والے لوگوں، آپ یہ یقین رکھو جتنا ہی آپ قرآن مجید سے جڑیں گے اتنا ہی آپ اپنے رب سے جڑیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید رب کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید رب کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت اور روزے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا دیگر دنوں کے نفلی روزے ہوں، یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا یا ربی، ہائے میرے مولا، اے میرے مولا، منعتہ من الطعام والشہوات بالنہار، دن کے اندر اس کو کھانے پینے سے اور بیوی سے خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، فشفعنی فی، چنانچہ اس روزے دار کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ میں سفارش کر رہا ہوں اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی، اس کے جنت کے پانے کی، تو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، سونے سے روک دیا تھا، راتوں کو نیند خراب کر کے اٹھ کے قرآن کو سیکھتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پر عمل کرتا تھا، قرآن کی دعوت دیتا تھا، چنانچہ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ چنانچہ دونوں سفارش کریں گے، روزہ اور قرآن، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اپنے محبوب ترین بندوں میں سے بنائے جو روزے کے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ باقی چیزیں اگلے درس میں انشاءاللہ۔